بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمینہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمینہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے تھے اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمینہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمینہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ام ایمن اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا۔ ہر وقت ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک بچہ 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے پر حضرت آمینہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف چند ہی مہینے گزر رہے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں اب انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پر پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمینہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی سفر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمینہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمینہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمینہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمینہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمینہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمینہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمینہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمینہ کی امی نے جب اپنے نواسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمینہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ یہ کہہ رہی ہوگی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟
میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی اس آمینہ کے غم دیکھتے تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ ایک زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمینہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی روئی جا رہی تھی، اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمینہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا، اور پھر ایک دن اپنی اماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمینہ مکہ کی طرف چل پڑے۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمینہ اور سب سے پیچھے ام ایمن، یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے آئے، اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمینہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسو کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمینہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ ام ایمن نے حضرت آمینہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت ام آمینہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت آمینہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا درد آ رہا تھا۔ حضرت آمینہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے،
دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو، آپ خاموش کیوں ہو، مجھ سے بات کرو۔ امی حضرت ام ایمن حضرت آمینہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمینہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمینہ سمجھ چکی تھی کہ شاید جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمینہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتے اور کھولتے۔ حضرت آمینہ آنکھ کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتے اور دل ہی دل سوچتے کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا، میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا۔ حضرت آمینہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ شاید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ حضرت آمینہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمینہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے بات کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے اور حضرت ام ایمن بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری امی اب ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ام ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہے، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے، میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے۔ ناظرین وہ کیا خوفناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے، آپ اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی روئے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ام ایمن تھی، جو گھر کی نوکرانی تھی۔ گھر کی نوکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمینہ کو مدینہ میں وفات دے سکتا تھا، کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر
کر کچھ دلاسا دے دیتے، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمینہ کو مکہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا دادا ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتی، اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا بنتی، لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگوں، یہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکا مچ جاتا تھا، جس کے دعاؤں کے ہاتھ اٹھتے ہی میں دنیا کا نظام بھی بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ یہ لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جسے میں نے سارے جہاں کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ، آج ساری دنیا والوں ذرا ابوا کے مقام پر آ کر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس نے حضرت آمینہ کو اتارنے لگی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ خالہ جان، میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضرت آمینہ کو قبر میں اتارا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ام ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اماں جان، آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ام ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو۔ گھر چلتے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دے۔ ام ایمن فرماتی ہے کہ جب حضرت تک آمینہ کی قبر نظر آ رہی تھی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور بار بار برابر روتے رہے۔ جب حضرت ام ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ام ایمن، آمینہ کہاں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت ام ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا 3 لوگ گئے تھے، پھر 2
وہ لوگ کیوں واپس آئے؟ عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بڑی خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا دیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ان پر باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چاچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر پر کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے 50 سے زائد سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمہ لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر مبارک بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا رو رہے تھے کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری اماں پکارتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔